الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل طلب کر لیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہونے کا امکان۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کو متوقع تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پارٹی کو یاد دہانیوں کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے ترمیم شدہ آئین کی کاپی جمع کروائی جو ناکافی۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناع ملے گا یا نہیں، اہم سماعت جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے کہا ٹرائل کورٹ نے ہماری گواہ پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ آج حتمی دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کرنے کا کہا گیا ہے۔ جب تک معاملہ ہائی کورٹ میں ہو کوئی فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی ایک درخواست ٹرائل کورٹ جج کے تعصب پر ہے۔ جج سے متعلق ایف آئی اے کی ایک رپورٹ ابھی آئی ہے۔ خواجہ حارث بولے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جج کے فیس بک اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ نہیں ہوئی۔ یک طرفہ رپورٹ کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کہا آپ کہتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر سماعت سے جج کا تعصب ظاہر ہوتا ہے۔ سیاسی کیسز میں ایک بحث صبح اور ایک شام کو ہوتی ہے۔ شام کو سیاسی کیسز پر بحث سے رائے عامہ ہموار ہوتی ہے۔ وکیل خواجہ حارث بولے جج کا یہ کام نہیں کہ وہ سوچے کہ فیصلے سے عوام کیا سوچیں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ شام میں جو بحث ہوتی ہے اس کا یہاں ہونے والی بحث سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ شام کو ہونے والی بحث کو دیکھنے سننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا سے متعلق پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے میرٹس پر دلائل ابھی نہیں دیے گئے۔ توشہ خانہ کیس کی اب تک کی سماعت کو زیر التوا کیس نہ سمجھا جائے۔ آئندہ سماعت پر کسی اور بینچ کے سامنے کیس مقرر ہو سکتا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد ممکن ہے کہ یہ بینچ آئندہ سماعت پر دستیاب نہ ہو۔ کیس کی آئندہ سماعت 4 اگست کو ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 2 اگست کو کیس کی سماعت کی تھی۔ سندھ میں نگراں سیٹ اپ پر مشاورت۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رانا انصار آج جی ڈی اے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ان کے ہمراہ ایم کیو ایم کے وفد میں خواجہ اظہار الحسن اور علی خورشیدی بھی شامل ہوں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو سے آج ملاقات کریں گے۔ 3 روزہ دورے میں ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کی آرمی چیف، سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایرانی سفارتخانے کے مطابق دورے میں بجلی ٹرانسمیشن لائن کے معاہدوں اور پشین مند بارڈر مارکیٹ کے منصوبوں سے متعلق معاہدوں پر پیش رفت کی جائے گی۔ سویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج پھر سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز عدالت نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی عراقی وزیر اعظم سے بغداد میں ملاقات میں عراقی وزیر داخلہ کی بھی شرکت۔ انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو الیکٹرانک ویزا کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ۔ عراقی وزیر اعظم کی معمولی جرائم اور زائد قیام پر عراقی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی جلد رہائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان اور بھارت کو براہ راست بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پڑوسی ملک کو مذاکرات کی دعوت پر امریکہ کا رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان بھارت مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ پاکستان میں الیکشن سے متعلق سوال پر واضح کیا کہ پاکستان سمیت کسی ملک میں کسی سیاسی رہنما یا جماعت کی طرفداری نہیں کرتے۔ ہم آزادانہ، صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستانی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے اور پولیس موبائل فون ہیک کرنے کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایف آئی اے اور پولیس نے اسرائیلی سائبر ٹیکنالوجی سنگاپور کے ذریعے خریدی۔ رپورٹ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی 2012 سے ایف آئی اے اور پولیس کے زیر استعمال ہے۔ بین الاقوامی شپمنٹ ریکارڈ کے مطابق اسرائیلی کمپنی نے 2019 تک پاکستانی کمپنیز اور ایف آئی اے کو مصنوعات فروخت کیں۔ 2012 میں سندھ پولیس نے بھی موبائل ڈیٹا فورینزک کے لیے اسرائیلی کمپنی کی ڈیوائس حاصل کی۔ واضح رہے کہ بیلاروس، چین، یوگنڈا، روس اور بنگلہ دیش سمیت کئی ملک اسرائیلی کمپنی سے یہ ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں زبردست تیزی۔ اسٹاک مارکیٹ گزشتہ 6 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 634 پوائنٹس اضافے کے بعد 49,300 کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں گزشتہ 5 کاروباری ہفتوں کے دوران تقریباً 8,000 سے زائد پوائنٹس یا 20% تک اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر 1 روپے 38 پیسے سستا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا۔ اسلام آباد کی سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ بچی رضوانہ کی صحت میں نمایاں بہتری۔ رضوانہ کے پلیٹلیٹس 12,000 سے بڑھ کر 80,000 ہو گئے۔ پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر الفرید ظفر کا کہنا ہے کہ رضوانہ کی سانس میں بہتری پر آکسیجن کی سپلائی کم کر دی ہے۔ امید ہے رضوانہ کی صحت آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بہتر ہوگی۔ رضوانہ کے جسم میں موجود انفیکشن میں کمی ہو رہی ہے۔ انفیکشن میں مزید کمی کے بعد
बाजू की सर्जरी की जाएगी। बालाई इलाकों में बारिश और पंजाब से आने वाले सैलाबी रेलों से दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। लिया में कटाव से ज़मीनें और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। सिंध में भी कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। मिटियारी में दरिया किनारे आबाद मकामी आबादी की नकल मकानी। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम, कैरन, अपर नीलम, शारदा, उड़ंकेल में मूसलाधार बारिश। मुल्क में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 200 से ज़ायद अद्वियात की किल्लत से बहरान पैदा हो गया। मार्केट में स्मगल शुदा और जाली अद्वियात फराहमी। ज़राए के मुताबिक टीबी, खून पतला करने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की किल्लत हो गई है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि पैदावारी अखराजात में इजाफे के बाइस दर्जनों अद्वियात नहीं बनाई जा रही। कीमतें बढ़ने के बाइस इम्पोर्टर्स भी बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाने से गुरेजा। स्कैंडल के शिकार इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक वीसी की अमेरिका जाने की कोशिश नाकाम। डॉक्टर अतहर महबूब को कराची से अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर को बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑफलोड किया गया।